لیکن شیخ عبد القادر جیلانی تیرا مرغ آواز نکالے گا اور قیامت تک چیختا رہے گا۔ یعنی تم جو تعلیمات دو گے تمہارا نام اللہ قیامت تک روشن رکھے گا اور زندہ رکھے گا۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کا مقام و مرتبہ آئمہ کی بارگاہ۔ یہ بڑے بڑے محدثین تھے، مفسرین تھے اور عارف باللہ تھے جو حضور غوث اعظم کو پہچان رہے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور غوث اعظم کے مریدوں میں سے ہیں۔ اور جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنا لشکر لیا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لشکر میں 75% طلبہ حضور سیدنا غوث اعظم کے تھے اور 25% طلبہ حضرت شیخ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے جو فتح عطا فرمائی وہ حضور غوث اعظم کے سبب عطا فرما دی۔ وہ صدقہ تھا حضور غوث اعظم کا کہ ان کے لشکر میں جو طلبہ تھے وہ بڑے بڑے مجتہد تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجاہد اسلام بھی تھے۔ تو یہ صدقہ تھا ان بزرگوں کا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کا جو سنہری ورق اپنے نام کی رقم کیا ہے اس کے پیچھے اگر کسی کا فیضان ہے تو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ ان کے طلباء سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا حصہ تھے اور حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضور غوث اعظم کے خلیفہ اور مرید ہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی لشکر کے مشیر خاص تھے۔ تو جب ایسے لوگ ان کے لشکر میں ہوں گے تو اللہ کیوں نہ فتح عطا فرمائے۔ حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین سیکھنے کے لیے پہنچے۔ فرماتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ وقت آپ کی تلامیذہ میں حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات کا تسلسل اس قدر کثیر تھا، اس قدر تواتر سے نقل کیا جاتا تھا، اس قدر کثیر تھا کہ روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس کی کرامت کا تواتر حضور غوث اعظم تک پہنچے۔ فرماتے ہیں اس قدر تواتر سے آپ کی کرامات وہ ہم تک نقل کی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی۔ یہ خود محدث تھے اور حنبلی مذہب کے ماننے والے تھے، فقیہ تھے، لیکن مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ سن کے ان کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر نفیس طبع تھے کہ ہم آپ کے مدرسے کے حجرے میں رہا کرتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو شام کو بھیج دیتے، وہ آ کے ہمارے لیے چراغ جلا کے جاتا۔ حضرت امام قدامہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم ہم سے اس طرح محبت فرماتے کہ ہم درویشوں کے لیے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر بھیجتے۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے ان کے گھر سے کھانا آیا کرتا، ایسی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور غوث اعظم نمازیں پڑھتے اور پھر ہم کو دین کی تعلیم دیتے۔ فرماتے ہیں ہم نے حضور غوث اعظم سے علم حدیث بھی سیکھا اور فقہ حنبلی بھی سیکھا۔ اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور غوث اعظم ایک بلند پایہ محدث بھی تھے اور ایک بلند پایہ فقیہ بھی تھے۔ حضرت شیخ امام ابن تیمیہ، ان کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ حنبلی مذہب کے امام تھے، پہلے اہل سنت و جماعت تھے، پھر عقیدے میں خرابی کی وجہ سے اہل سنت سے منحرف ہو گئے۔
امام ابن تیمیہ کے شیخ ہیں شیخ عز الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شیخ عز الدین کے شیخ ہیں حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں آپ کو بتا چکا کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ ہیں حضور سیدنا غوث اعظم۔ تو اس اعتبار سے شیخ ابن تیمیہ کے دادا پیر ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم۔ یہ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں جب کسی شیخ کا ذکر فرماتے تو شیخ کر کے ذکر فرماتے۔ حضرت امام ابن تیمیہ کا یہ معمول تھا کہ اپنی کتاب میں جس قدر اولیاء کرام کا ذکر کیا ان سب کا ذکر آپ نے شیخ کر کے کیا، لیکن جب باری آتی حضرت غوث اعظم کی تو آپ ان کو تاج العارفین کے قطب العارفین کے طلب کرتے، قطب العارفین کے لقب سے اپنی کتاب میں ان کو نقل کرتے۔ یہ امام ابن تیمیہ کا طریقہ رہا، اور ان کی عقیدت اور محبت حضور غوث اعظم سے اس قدر تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے بغداد کے مقابر الصوفیہ میں دفن کیا جائے۔ یہ بغداد کا وہ قبرستان ہے کہ جہاں صوفیہ کرام کو دفن کیا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا کہ بعد ازاں ان کے بیٹے کو بھی وہیں دفن کیا گیا، حالانکہ یہ وہابیوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ایک کرامت اپنی اسی کتاب الاستقامہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر سے ہی علم نحو اور دیگر علوم سیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں تمام علوم سیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ علم الکلام، منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھی جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں متردد تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں اور کہاں سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔